السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام ہم جب کر رہے ہیں آپ کے لیے تو یقیناً سب کو انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، اور اس پر ہم گزشتہ 3 روز میں بات بھی کرتے رہے ہیں مخصوص نشستوں کی کیس کو لے کر۔ گزشتہ ہفتے بھی بات ہوئی، پھر اس سے پہلے بھی بات ہوئی، یعنی کہ جب سماعت ہوتی رہی تو ہم اس پر بات کرتے رہے۔ یہ معاملہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ آگے کے لیے بہت سے معاملات کا تعین کر دے گا۔ مخصوص نشستوں کا کیس کہ جس میں سنی اتحاد کونسل یہ کہتی ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین اور اقلیتوں کی، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کو ملنی چاہیے۔ اور جب ہم پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تناسب سے ہمیں یہ سیٹس ملنی چاہیے تھیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ڈی ایم کو یا ٹریجری بینچز پر تقسیم کر دیں، اور ان جماعتوں کو بھی دے دیں کہ جن کے پاس بمشکل ایک سے زیادہ سیٹ بھی نہیں تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی اس سے مستفید ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس سے بینیفیشری میں شامل ہے، پی ایم ایل این تو بینیفیشریز میں شامل ہے ہی، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو گزشتہ 1 سے 2 ماہ میں مذاکرات کرنے والے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یعنی کہ ان کی جماعت JUIF، وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے وکیل کامران مرتضیٰ صاحب کے ذریعے پیش ہوئی، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا جی ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جو سیٹس تقسیم کی گئیں وہ بالکل ٹھیک تقسیم کی گئیں۔ بہرحال اس کیس کی سماعت مکمل ہوئی، اسی ہفتے منگل کو یہ سماعت مکمل ہوئی۔ مکمل ہونے کے بعد بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مختصر فیصلہ سنا دیا جائے گا، جس طرح عموماً ہوتا بھی آیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ یہ فیصلہ محفوظ ہے، اور اس محفوظ فیصلے کو اب کل صبح 9 بجے 3 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریں گے، یہ فیصلہ سنانے جا رہا ہے۔ آج کی اطلاعات یہی تھیں کہ جی تمام ججز، جو 13 ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنریبل ججز کی ایک دفعہ پھر بیٹھک تھی، مزید مشاورت ہوئی، کل بھی ہوئی تھی، اور آج کی جو مشاورت ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد یہ کل کے لیے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے، جو کہ ایک سپریم کورٹ کا یا کسی بھی عدالت کا، ہائی کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا کیس ہے اور کب سنا جائے گا، یا اس پر اگر فیصلہ سنایا جانا ہے تو کب سنایا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیا فیصلہ متوقع ہے اور اس فیصلے کے آنے کے کیا اثرات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ جی آج کے پروگرام میں ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سلمان عابد صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان صاحب۔ اور سلمان صاحب جہاں پر پیارے ہیں تو وہیں پر ہمارے لیے عدنان عادل صاحب بھی بہت پیارے ہیں۔ عدنان عادل صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے تیسرے مہمان سینئر اینالسٹ PJ میر صاحب، جو ووکل بھی ہیں اور ان سے بڑا پرانا تعلق ہے، اور UK کی کئی یادیں ہیں جو جب بھی PJ میر صاحب سے بات ہوتی ہے تو وہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور آج بھی بلکہ پروگرام سے پہلے برطانیہ کی باتیں ہو رہی تھیں، کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی تھیں یہ اس پر کسی اور دن بات کریں گے۔ لیکن بہرحال آج کے پروگرام میں جی سلمان عابد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ مخصوص نشستوں کا کیس فیصلہ جو ہے وہ کل صبح سنایا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے؟ مختلف پریڈکشنز ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، کچھ کہتے ہیں جی مینیج ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی اسی پر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی 13 ججز تھے اور فل کورٹ بیٹھ کر فیصلہ نہیں سنا رہا، بلکہ 3 ججز ہیں، چیف جسٹس صاحب اس کے بینچ کو ہیڈ کریں گے، اور صبح کل 9 بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا سیاسی اور عدالتی کرائسس ہے، اس کو اگر آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں اور غور کریں تو جب سے PTI سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک یہ سارا بحران جو ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، اگر آپ عدالتی پروسیڈنگ کو دیکھیں اور ججز کے ریمارکس کو دیکھیں اور جو اس کا پروسیس ہے اس کو دیکھیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے حق میں، یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، یا جو غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی اس کے اوپر۔ لیکن کیونکہ صرف پروسیڈنگ کے اوپر بیٹھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فائنل فیصلہ کیا آئے گا۔ پروسیڈنگ اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرسپشن یہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ کل ہماری جوڈیشری کے بارے میں یہ بات یعنی کہ طے ہوگی کہ اس نے اسی پرانی ڈگر پہ یعنی نظریہ ضرورت کے تحت آگے بڑھنا ہے، یا یہ کہ ایک یہ غیر معمولی فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو دباؤ تھا ججز کے اوپر وہ سب کے سامنے ہے، اور سب نے دیکھا ہے کہ جس قسم کا دباؤ ہماری عدالت کو اور ججز کو فیس کرنا پڑا ہے۔ اور پہلی بار پاکستان میں ججز جو ہیں وہ صرف وربلی نہیں بلکہ تحریری طور پر جو ہے وہ اپنی تحفظات جو ہیں
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ زبردست قسم کا ایک دباؤ ہے اور اس دباؤ کے اندر ہم آزادانہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اس لیے اگر وہ فیصلہ وہ آتا ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو پاپولر فیصلہ ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ججز نے, عدالت نے اس مزاحمت کے سامنے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور یہ مخصوص نشستیں حکومت کو مل بھی جائیں, نہ بھی ملیں, پی ٹی آئی کے لیے یا سنی اتحاد کونسل کے لیے ملے یا نہ ملے, اس سے زیادہ میرے نزدیک جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ جوڈیشری کے مستقبل کا فیصلہ ہے, ایک نزدیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید فیصلہ ایسا بھی آ جائے جو نہ سنی اتحاد کونسل کو کوئی ریلیف مل سکے, نہ حکومت کو فوری طور پہ ریلیف عملی طور پہ مل سکے جیسے وہ چاہ رہے تھے, اور ہو سکتا ہے اس معاملے کو ایک اور طریقے سے تاخیری جسے کہتے ہیں نا اس میں ڈال دیا جائے, کہ لنگر آن کر دیا جائے اس فیصلے کو, یا یہ کہہ دیا جائے کہ اس کو اب خالی رکھا جائے نشستوں کو, کیونکہ اب یہ فیصلہ جب تک کہ نئے انتخابات نہیں ہوتے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا نظریہ ضرورت کے درمیان اور جو عدالت کے کانٹیکسٹ میں ایک مزاحمت ہو رہی ہے اس کے تناظر میں کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے تو دیکھنا پڑے گا. لیکن ایک چیز دیکھیے, یہ سارے فیصلے سیاسی تھے اور سیاسی فیصلوں کو قانونی چھتری دی گئی ہے, یعنی یہ فیصلے بنیادی طور پہ سیاسی میدان میں ہونے چاہیے تھے. اب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان کا جو معاملہ تھا, بلہ نشان جو تھا, انتخابات میں حصہ لینے کا معاملہ تھا, بلکہ آپ نے دیکھا ترمین اللہ صاحب نے تو کہا کہ باقاعدہ الیکشن کی انویسٹیگیشن بھی آپ کو سو موٹو لینا پڑے گا اس کے اوپر. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اگر سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوتے اور سیاسی میدان میں طے ہوتے تو زیادہ بہتر تھا. ہمارے ہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم سیاسی فیصلے خود تو کر نہیں پاتے اور پھر ان کو ہم عدالتوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں. پھر جب عدالتوں کی طرف آتے ہیں تو پھر اس میں حمایت اور مخالفت کے تناظر میں ایک نئی سیاست جنم لیتی ہے, پھر جوڈیشری کے اوپر تقسیم ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے, اس بات کو نظر انداز نہ کریے کہ باقاعدہ ججز کی کردار کشی یہاں پہ کی جا رہی ہے. یعنی وہ ججز جنہوں نے خطوط لکھے, وہ ججز جنہوں نے ذرا ایجنسیز کے رول کے کانٹیکس میں چیلنج کیا, ان ججز کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اندر ٹرائل کے کانٹیکس میں, وہ چاہے عطر من اللہ ہوں, چاہے وہ آپ کے بابر ستار ہوں, چاہے وہ جہانگیری صاحب ہوں, جو بھی ہوں, تو یعنی یہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے جس میں آزاد عدلیہ کا جو تصور ہے اس کو کافی زچ پہنچی ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہمارا پورا مجموعی نظام جو ہے وہ مختلف قسم کی مداخلتوں کے اندر جڑا ہوا ہے. ٹھیک, عدنان عادل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمہور کا فیصلہ کل اپ ہولڈ ہوگا؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو اس وقت اسمبلی ہماری ہے اور جو صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں پنجاب کی خاص طور سے, یہ عوام کے ول کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں. یہ فارم 47 کی اسمبلیاں ہیں اور ہم سب نے اس کو آبزرو کیا ہے کہ جو لوگوں کا ووٹنگ پیٹرن تھا اور تھا, جو ریزلٹس تھے وہ اور تھے. اب یہ کیوں نہیں چاہتے کہ فارم 45 دیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جج جو ہیں الیکشن ٹریبیونلز میں بیٹھیں. تو اب یہ تو ہے کہ عوام نے ایک خاص پارٹی یعنی پی ٹی آئی کو, چاہے اس کو نہیں بھی اپنے نام سے لڑ رہی تھی, مینڈیٹ دیا لیکن اس کی نفی کر دی گئی. اس طرح کے نتائج نکلے. اصولی طور پہ سپریم کورٹ کو پہلے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھتی اور بتاتی کہ کیا یہ الیکشن جو ہیں فیئر ہیں, فری ہیں, نہیں ہیں, اس کے بعد یہ کیس کا بھی فیصلہ ہوتا. اب اگر ایک امکان تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ ٹھیک ہے جی, الیکشن کمیشن نے جو کہا ٹھیک ہے, پشاور ہائی کورٹ کی طرح, اور وہ اس کو جائز قرار دے دے. حکومتی پارٹیاں جو ہیں اس وقت نون لیگ, پیپلز پارٹی وغیرہ اور ایم کیو ایم, ان کو یہ سیٹیں ملیں گی. پھر تو اس سے میں سمجھتا ہوں آئین کی روح مجروح ہوگی, پاکستان کے وفاق کو نقصان ہوگا, پاکستان کے آئین کو نقصان ہوگا, اور جو ول آف پیپل ہے وہ نیگیٹ ہو جائے گی, اس کی نفی ہو جائے گی. وہ پارٹیاں جن کو عوام نے مسترد کر دیا ان کو یہ حق مل جائے گا کہ وہ آئین میں بڑے پیمانے پہ ترامیم کر سکیں. پھر ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ آئین کی شکل کیا ہوگی. سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جائے گی, کیونکہ موجودہ آئین میں کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ صوبائی حکومت کو ڈسمس کرنا مشکل ہے. پھر یہ کچھ ایسی ترامیم کریں گے کہ وہ آسان ہو جائے. پھر یہ ایسی بھی ترامیم کریں گے جس سے عدلیہ کا جو تھوڑا بہت ہم آزادی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. خدشہ یہی ہے, پرسیپشن. تو جمہوریت کا بوریا بستر پہلے بھی خاصی حد تک ہمارے یہاں کوئی جمہوریت, نیم جمہوریت ہے, اور جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی مجھے اس کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں نظریاتی تقسیم ہے. کچھ ججوں کا ایپٹیچیوڈ کچھ اور ہے, لیننگز کچھ اور ہے, کچھ کی اور ہے.
تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں شاید وہ نون لیگ اور پیپلز، ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، وہ فیصلہ تو کل ہی آئے گا، امکانات پہ بات کر سکتے ہیں. اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو مل گئیں پھر یہ نظام نہیں قائم رہ سکے گا. پھر تو یہ جو مخلوط سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے، جو بڑی مشکل سے بنایا گیا ہے اور جس کے لیے بہت محنت کی گئی ہے، تو اس کو خطرہ لاحق ہوگا. کیا یہ پورا نظام دھڑام سے گر جائے؟ یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس حد تک آگے جائے. یہ میرا ایک گیس ورک ہے. میں چلیں اگر ذرا گیس ورک تھوڑا سا اگر ہم کیلکولیٹڈ کر لیں، اور کیلکولیٹڈ کرتے ہوئے پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں جب ابھی عدنان صاحب بات کر رہے تھے تو میں نے ساتھ ساتھ کچھ جج صاحبان کے نام لکھے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر منلہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس منیب، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک. 6 ججز ہیں یہ. آؤٹ آف دوز 13 6 یہ ججز ہیں. اب ان کے ہم نے ریمارکس سنے اس کیس کی سماعت کے دوران. ان سماعت کے دوران سنے گئے ریمارکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ 6 ججز کے میں نے نام جو ابھی بتائے ہیں آپ کو، ساتھ میں اوبویسلی 6 ہیں، 7 اور بھی ہیں، اور ان میں سے بھی ہم نے دیگر ججز کی رائے سنی ہے. علی، ایک تو دونوں بھائیوں نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ ہم ایک اوور آل فیلئر، پولیٹیکل ایز ویل ایز ڈومیسٹک فیلئر کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ بیکاز اور ایسی نوعیت پہنچی کیوں ہے کہ ایونچولی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ the judges will go in favor or against the anybody. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یا نہ کریں کلیپس ہو چکا ہوا ہے. جب آپ اس نوعیت پہ پہنچ جاتے ہیں پھر ہم اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ there will be no complete justice and جو ہم بات کر رہے ہیں substantial justice کی، there is no such thing as substantial justice. Either there is complete justice or there is no justice. So وہ آپ کے سامنے ہے. یہ جتنے بھی ہم نے باتیں کی ہیں اور باقی شوز میں بھی ہم کرتے ہیں، یہ آپ کے بھی کرتے ہیں کئی، یہ فیلئر ہے. یہ فیلئر کیوں ہے؟ That needs to be addressed. کہ ہم ایسی لمٹ پہ، ایسی نوعیت پہ پہنچے کیوں ہیں کہ بعد میں ہم کہیں کہ جی فیصلہ آئے گا، 6 نے اچھا دینا ہے، یہ 6 نے برا دینا ہے، کہ باقیوں نے کیا کرنا ہے. یہ جب ایک اتنا بڑا کویشچن مارک آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے، then do not expect any justice. بیکاز کب جسٹس نہیں ہوتی ہے پھر. کیونکہ ہم نے پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا، ایک تہمت کہہ لو یا آپ کہہ لو کہ ایک آبزرویشن آپ کہہ لو یا الزام کہہ دو کہ جب آپ کا ایک نظام ٹینٹڈ اور پینٹڈ ہو جاتا ہے then you cannot expect anything which is right. آپ 47 45 کی بات کرتے ہیں، کتنی بڑی کنٹروورسی ہے. آپ تحریک انصاف جو ہے اس کو آپ نے ایک ایسی ادارہ بنا دیا ہے کہ یہ بالکل یہ they are rebellions and rebellious people of Pakistan. آپ نے یہ پہلے میں نے کئی دفعہ کہا ہے، آپ نے نون والوں کو بھی کیا، یہ آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی کیا، آج آپ یہ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے کیا ہے اپنے ساتھ علی؟ ہم تو اب یہ ایکسپیکٹ کرنے کہ جی کل 9 بجے کیا فیصلہ آ جائے گا. ہمیں کیا پتا کیا فیصلہ آئے گا. بات یہ ہے کہ ہمارا نظام ہی پینٹڈ ہو گیا ہے، ٹینٹڈ اور پینٹڈ. اور جب یہ نظام ٹینٹڈ اور پینٹڈ ہے پھر اس کے بعد ڈسکشن کیا آپ کے پاس رہی ہے؟ مجھے بتا دینا. کوئی کہے گا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لے لے گا، کوئی آپ کے انکمبنٹ گورنمنٹ کی سائڈ لے لے گا، کوئی نیوٹرل ہو جائے گا. بٹ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ وی ہیو نو سبسٹنس آف کنورسیشن، وی ہیو نو سبسٹنس آف آبزرویشن، بیکاز یور سسٹم از آل is all defaulted. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو، اس کے بعد یہ جو ہم ججز پہ کبھی اسپیشلس ڈال دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، انکمبنٹ گورنمنٹس پہ بھی ڈال دیتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو جب ٹھیک نہیں کریں گے، we do not get the right people for the right job and the right people to be elected for your assemblies, whether it is provincial, national or in the Senate, you will not progress at all. ہماری ساری ڈسکشن آپ بتا دو، یہ 3 4 5 سال ہو گئے ہیں اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے سارے کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے. This is the bone of contention. کسی نے سوچا ہے کہ آج بھائی کوئی ہیٹڈ ڈبیٹ کر دو، آئی پی پی کی کوئی انکوائری کرا دو، سارا پیسہ وہ کھا گئے، عوام اس پہ مقروض ہو گئی ہے. کسی نے سوچا ہے؟ no one is talking about that. کسی نے سوچا ہے کہ آگے آپ فردر امپلائمنٹ کیسے لے کے آئیں گے، انڈسٹری کو کیسے ریوائیو کریں گے؟ no one is talking about that. It is all about one party زیادتی ہوئی ہے، دوسری پارٹی زیادتی نہیں ہوئی ہے، and it is a conversation in the air. اس conversation کو ہم نے مارنا ہے، ختم کرنا ہے. ہم نے آنا ہے اس conversation کے اوپر جہاں لوگوں اور
عوام کی بات ہو. عوام سے تو آپ نے ووٹ لے لیا, کوئی کہتا ہے چوری ہوا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں چوری ہوا. اچھا, ابھی تک ہم نے جمہور کی, عوام کی بات کی, عدنان صاحب نے بھی کی کہ جی جو عوام ہے اس کا فیصلہ کچھ اور تھا, یہ فارم 47 والے ہیں, اور پھر مہنگائی بھی ہے, اور بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, پھر اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ کموڈیٹیز مہنگی ہو گئیں. تو عوام پھر کیا ہے؟ عوام تو پھر کل کو یہ کہے گی بھئی ہم نے جا کر ووٹ کس لیے ڈالنے, آخر میں ہم ووٹ ڈالیں گے, نتیجہ کچھ اور نکلے گا, اور جو نتیجہ نکلے گا وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوگا, ہمارے ووٹ کے خلاف ہوگا, اور پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, جیسے کہ اگر اس میں یہ سیٹس دے دی جاتی ہیں تو پھر آئینی ترمیم کریں گے. آئینی ترمیم جیسے کہ ابھی عدنان صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی وہی ہوگی کہ جس سے ان کو وہ طاقت ملے گی, مزید طاقت ملے گی. یہی تو چیز ہے, یہ میں شاید آپ کے پروگرام میں اور پہلے پروگرامز پہ کہتا رہا ہوں. اور جب اسمبلی آتی ہے, آپ مل کے جو آپ کو پرابلمز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی ڈبیٹ آپ کی ہوئی ہے یہ کانسٹیٹیوشن پہ ہوئی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہوئی ہے. ساری ڈبیٹ whether it is in a court of law, whether it is in an assembly, ہم نے انٹرپریٹیشن پہ ہی ڈبیٹ ہم کرتے رہے. تو بھائی جہاں آپ کو لکوناز یا گرے ایریاز ملتے ہیں, sit down and rectify it and give it to the implementation. آپ ان کو دو گے, وہاں وہ کریں گے. وہ بھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, آپ بھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, ایمبیگوٹی آپ کے سامنے. تو یہ اس لیے اٹھتا ہے because nobody is on the same page. Everybody wants to have a piece of this cake in Pakistan, eat it, and اس کے بعد کھا کے ڈکار مار کے چلے جاؤ. عوام ہماری بالکل کلونڈ ہے. یہ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ وہ عوام ہے کہ جو سفر کر رہی ہے نا, یہ اور کرے. بیکاز جب یہ لیڈرز اور یہ لوگ ایسے الیکٹ کریں گے تو پھر بعد میں روئے نہ. آپ کو پہلے پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ووٹ دیو جی انہوں نے. اور بھائی ووٹ لوگوں کو دو جو کہ ان نون آدمی بھی ہے, جس کو محلے آپ کے قصبے میں اور ولیجز میں پتا ہے, شہروں میں پتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے لیے کام کیے ہوئے. آپ نام پہ ووٹ دے رہے. نام نے کیا کر دیا ہے یار, 70 سال میں نام نے کیا کر دیا ہے. آپ کے ان نون لوگ آتے ہیں, وہ کام کرتے آتے ہیں. نام والے اس طرح کی وہیں بیٹھے تھے ہر پارٹی میں. یہ پی ٹی آئی میں تو سارے پیراشوٹس کہیں آئے, ان کا بھی آپ نے ٹریک ریکارڈ پہلے دیکھ لیا. کیا ٹریک ریکارڈ ہے ان کا؟ کوشچن از, ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ٹیک دا کنٹری فارورڈ. دا کنٹری کین اونلی بی ٹیکن فارورڈ بائی ایک چیز, امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ آف کورس فالو دا رولس. ہم رولس نہیں فالو کرتے. جو آپ نے ابھی بات کی ہے, رولس وہی بنائیں گے جو کہ ہمیں انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو سوٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھ لیے کہ پچھلے پارلیمنٹ میں کیا ہوا, صرف وہی رولز بنے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے. آج مجھے بتا دیں آج کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. So but we can't run countries. So we've got to take a short break over here جی. ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, because obviously it's very disturbing when we think about it کہ جی یہ ابھی جو constitutional amendments ہیں یہ کرنے والے وہ ہیں who do not have the majority vote. لیکن یہ چونکہ ایک آپ اس کو سیاسی غلطی کہہ دیں, ٹیکنیکلی ایک فیصلہ تھا جو کہ مجبوری کے تحت کیا گیا آزاد اراکین اسمبلی کی طرف سے, قومی اور صوبائی, جو کہ پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس تھے, لیکن ٹکٹ ان کو نہیں چونکہ ملی تھی. الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا تھا, اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ان کے ادھر ادھر خرید و فروخت شروع ہو جاتی اور ان کو کھینچ کے دوسری طرف لے جاتے, تو پھر ان کو پارٹیز جوائن کرنے کو کہا گیا, اور پارٹی جوائن کرنے کے لیے پھر سنی اتحاد کونسل کا انتخاب ہوا, اور سنی اتحاد کونسل نے اپنی ریزرو لسٹ نہیں دی ہوئی تھی کینڈیڈیٹس کی. تو اسی پر بات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان صاحب, میری مجبوری سمجھ لیں یا آپ سمجھیں کہ جی تمام ناظرین کی بھی یہ مجبوری ہے, خواہش سمجھ لیں, مجبوری نام دے دیں, خواہش دے دیں. آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بتاؤ میں مجبوری ہوں, خواہش ہوں, ضرورت ہوں, میں کیا ہوں. تو خیر میں وہ تو نہیں پوچھوں گا, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے, اس میں نے ابھی وہ 6 ججز کے نام سنائے, پڑھ کے بتائے, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کے ریمارکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ذہن میں ہیں جج صاحب جو ان کے خیالات سے مطابقت رکھتے ہوں, جن کا اظہار ان 6 جج صاحبان نے سماعت کے دوران کیا؟ دیکھیں, مجھے تو آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے, لیکن آپ کو میری مجبوریوں کو بھی اندازہ کرنا پڑے گا, نان عادل کی مجبوری کو بھی اندازہ کرنا پڑے گا, اور پی جے میر کی مجبوریوں کو بھی اندازہ کرنا پڑے گا. ہم جس جگہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید نہیں کر پاتے. دیکھیے بات یہ ہے, یہ جو ابھی آپ نے تقسیم کی ہے نا ججز کے کانٹیکس میں, یہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے جوڈیشری کے اندر ایک تقسیم پیدا کرتی ہے کہ فلاں جج جو ہے نا وہ فلاں جماعت کا حامی ہے, اور یہ فلاں جج جو ہے وہ فلاں جماعت کا حامی ہے, یا یہ جج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہے. اس بنیاد پہ ہم نے تقسیم کر دی. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے
مثال کے طور پہ کل فیصلہ سر یہ صرف جوڈیشری میں تو نہیں ہر جگہ پہ ہوا ہے، ہر جگہ، یہ ہر جگہ پر ہے، میڈیا میں بھی ہے، لیکن جوڈیشری کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ فیصلے تو وہیں سے انصاف کی بیسس پہ ہونے چاہیے نا. تو اب انصاف کی بیسس کی بجائے اگر ہم اس طرح کی تقسیم کا شکار ہو جائیں اور فیصلوں کو اس سیاسی تقسیم کے تناظر میں دیکھیں گے تو پھر آزاد عدلیہ کا تصور تو ختم ہو گیا نا. اب مثال کے طور پہ کل فیصلہ آ جاتا ہے سنی اتحاد کونسل کے کانٹیکس میں، تو ایک بڑی زبردست قسم کی مہم چلے گی کہ جناب ججز جو ہیں انہوں نے اپنا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے ان سب کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ججز ہیں فلاں. اچھا اگر فیصلہ آ جاتا ہے حکومت کا تو ہم کہیں گے دیکھا ججز پہ تو پہلے ہی بہت دباؤ تھا، اسٹیبلشمنٹ نے بڑا دباؤ ڈالا، ایجنسیوں نے دباؤ ڈالا، مناظر بھی ہم نے دیکھ لیے، سن لیے، پڑھ لیے، وہ ایک دوسرا کانٹیکس آ تو یہ دونوں تو کانٹیکس تیسرا- غلط ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ اس تناظر میں جوڈیشری کو دیکھیں ذرا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو فیصلہ آئے گا اس کو ایک اس تناظر میں ذرا دیکھنے کی کوشش کریں. کوئی بھی فیصلہ آ جائے، کیسا بھی فیصلہ آ جائے، اچھا اگر فیصلہ وہ آ جائے جو بھی عدنان عادل نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید فیصلہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، ہم اس کو آگے لے کے چلے جائیں، ہم کہیں گے دیکھا نظریہ ضرورت کا قانون جو ہے نا وہ غالب ہو گیا، نہ تیری نہ میری، بس اس کو معاملے کو ٹال دیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جوڈیشری کے سامنے ایک چیز ہے، وہ ہے آئین اور قانون، جو بھی پی جے پی کہہ رہے تھے. اگر آپ نے اس کو سسٹین کرنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو پریویل کرنا ہے، تو پھر آپ کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ اور طریقے سے آنا چاہیے. یہ حکومت کے لیے سیٹس کتنی ضروری ہیں؟ سر حکومت کے لیے سیٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں تو پارلیمان کی جو عددی تعداد ہے نا اس کا نقشہ بدل جائے گا. پہلی بات تو یہ، پھر بھی وہ ان کے پاس اکثریت تو پھر بھی اکثریت تو رہے گی لیکن یہ کہ وہ ایک نقشہ اس کا بدل جائے گا. ابھی دیکھیں نا یہ لوگ ہیں، اس کے ساتھ اور لوگ آ جائیں گے. دوسرا یہ کہ جی اگر حکومت کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ جس کی طرف ابھی اشارہ کر رہے تھے تو وہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکیں گی نا. پھر بہت سی امینڈمنٹ ایسی ہیں جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی. پھر آرڈیننس اگر آپ نکالنا چاہیں گے تو پھر ایک اور نئی بحث شروع ہو جائے گی تو حکومت. اور تیسرا یہ کہ وہ ایک سبکی کا سامنا بھی پڑنا پڑے گا کہ جناب ہم نے ایک فیصلہ کیا الیکشن کمیشن کی مدد کے ساتھ اور ہم نے پورا سٹیج کیا، ہم نے سیاسی بندوبست کیا، ہم نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا، ہم نے سنی اتحاد کونسل کو سائڈ لائن کر دیا، لیکن ججوں نے جو ہے نا وہاں پہ ایک ریئیکٹ کیا اور مزاحمت کی ہے اور اس کا بھی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جو سارا سینیریو نظر آ رہا ہے کہ اب جن کو آپ نے 6 ججز کے بارے میں کہا، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پہ پہلے 6 تھا، ایک جج جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ والا تھا، پھر اب کہا کہ نہیں اس میں سے 7 اور 8 کے قریب جو ہے وہ ان 6 ججز کے ساتھ 2 اور مل گئے ہیں. ایک یہ پرسپشن آ رہا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جتنا ڈیلے کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا کہ تاکہ چیزیں مینیج ہو جائیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب جنہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، ججز ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. یہ سارا سینیریو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے عدالتی بحران کا، ریاستی بحران کا شکار ہو گئے ہیں، جہاں ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے، جہاں ایک عدم اعتماد کی پالیسی ہے، لوگوں کے اندر بھی تقسیم ہے، پھر آپ نے دیکھا عدالت کے اندر بھی تقسیم ہے، حکومت کے اندر بھی، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی تقسیم ہے، خود میڈیا کے اندر بھی تقسیم ہے. تو یہ سارا ماحول کوئی اچھی ریفلیکشن نہیں دے رہا. علی ممتاز صاحب ایک اس تناظر میں فیصلہ کچھ بھی آئے، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلے کے باوجود بھی جو ہے نا بحران جو ہے وہ بدستور کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گا. لیکن ایک بات میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کل کا فیصلہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہماری عدلیہ کے اندر جو ریزسٹنس آ رہی تھی اس وقت وہ کس حد تک سسٹین کرے گی. ٹھیک. عدنان عادل صاحب، آج میں نے فواد چودھری صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا، بیک آفٹر بریک جی ایک کوئک بریک لینا پڑ گئی تھی اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ اس سے پہلے بھی کچھ پروگرامز میں شاید آپ آبزرو کر چکے ہوں، لیکن بہرحال وہ بدستور جاری ہیں. تمام تر کوششوں کے باوجود ان کا اب تک کوئی انتظام نہیں ہو پایا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی بہتر صورتحال بنائی جائے گی، کریٹ کی جائے گی. اور سلمان صاحب کے بعد جب میں فوری طور پر عدنان صاحب کی طرف جانے والا تھا تو وہ عین اس موقع پر مداخلت ہوئی، ٹیکنیکل مداخلت ہوئی. تو عدنان صاحب، سوال میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے تھا. فواد چودھری صاحب کو میں نے آج یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی ہمیں سسٹم میں رہ کر تو آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اور جب یہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا تھا کے پی کے کی، پنجاب کی، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ فواد چودھری صاحب نے مشورہ دیا تھا اور ان کے کہنے پر عمران خان صاحب نے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے دونوں وزرائے اعلیٰ کو یہ حکم دیا یا انہیں یہ کہا کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب فواد چودھری صاحب پھر وہی بات کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہاں پر اے جے کے میں اور جی بی میں، گلگت بلتستان میں ہماری وہاں پر اسمبلیاں تھیں، ہمارے وہاں پہ حکومتیں تھیں، ان کو گرایا گیا، کیا کیا گیا. تو آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر نظام کا حصہ رہتے ہوئے آپ نہیں کچھ بھی حاصل کر سکتے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں، لیکن پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم نے پہلے استعفے دیے تھے تو ہمارا کیا حال ہوا، تو اب ہم نہیں دینا چاہتے. لیکن یہ ایک سوچ تو ہے کہ آپ نے جب الیکشن ریزلٹس کو ہی اتنا وہ کر لیا
کہ آپ نے عوام نے ایک بڑے پیمانے پہ جو ووٹ ڈالا اس کا نتیجہ ہی وہ نہیں نکلا جو انہوں نے جس طرح انہوں نے اظہار کیا تھا اپنی ول کا، تو پھر آپ اس نظام میں رہ کر یہ ایک اس میں وزن تو ہے بات میں، لیکن اب اس میں دوسرا راستہ کیا ہے کہ پھر آپ ایجوٹیشن کی طرف جائیں۔ فواد چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہو جائے، اور ابھی تو ان کے بھی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں اعتماد حاصل ہے اور جب وقت آئے گا تو عمران خان ان کو واپس لے لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان، چونکہ پی ٹی آئی میں تو اتنا دم نہیں ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تو ہے جی، اور دم بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں کہ وہ پنجاب میں کوئی بڑا ایجیٹیشن کر سکے۔ ورکرز نکلتے ہیں، پنجاب کے لوگ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں، وہ ایجیٹیشن کرنے نہیں نکلتے، ورکر جاتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے جیسے کہ 9 مئی کے اس میں پڑ رہی ہے ان کو، تو اس میں تو ان کا تنظیمی ڈھانچہ اور وہ صلاحیت نہیں ہے۔ کے پی میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم کا بھی ایشو ہے، تو وہاں پہ کس طرح وہ ایجیٹیشن کریں گے، لیکن یہ کہ محمود اچکزئی کے ساتھ جب سے انہوں نے الائنس بنایا ہے تو جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ گھبرائے تو ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک پوٹنٹ الائنس بن جاتا ہے، اور اگر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پوری طرح ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ایجیٹیشن کی کیفیت ہوگی وہ حکومت اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ دیکھیے نا، ایک طرف بانی پی ٹی آئی، اب آج وہ جو ان کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں تھیں ان کو ختم کیا گیا، اور یہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ وہ انوسنٹ نہیں ہے، اینڈ ہی ہیز بین انوالوڈ ان دی انٹائر پروسیس۔ جو 9 مئی کو ہوا تھا اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی جو کہا گیا کہ جی کسی خاص ڈیوائس کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا تھا، اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تھی، یہ سب آج کی سماعت میں جو جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے میں یہ موجود ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے۔ پھر دیکھیں جس طرح جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، وہ ابھی تک آج پھر ان کو 11 دن کے لیے بھیج دیا گیا ہے جیل میں، ان کا جوڈیشل ریمانڈ مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور بھی آپ کے سامنے سارے ایشوز ہیں کہ سیٹس کا ایشو لٹک رہا ہے، نیب والا معاملہ بھی ہے، پھر ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے پھر اور کیا آپشنز ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی، ان کے ساتھ اتحاد، اور پھر اگر کوئی ایجیٹیشن، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہی تھا کہ وہ کوئی ان کو شاید ایسی میسیجز دیے گئے تھے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے وڈرا کر دیں پالیٹکس سے 1-2 سال کے لیے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ وہ کسی طرح کی لچک وہ بھی نہیں دکھا رہے کہ وہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے ساتھ کو اس طرح کے، پھر وہ 9 مئی کے بارے میں کوئی معافی لکھ کر دیں، تو یہ تو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب اگر وہ ایجیٹیشن پہ جاتے ہیں تو پھر پنجاب میں تو مجھے ایجیٹیشن ہوتا نظر نہیں آتا، صحیح بات یہ ہے، اور سندھ میں بھی نہیں ہوگا۔ رہ گیا کے پی اور بلوچستان میں، تو آج بھی حالات خراب ہیں، آج بھی وہاں پہ مار کٹائی ہوئی ہے جو لواحقین ہیں، گمشدہ افراد کے اوپر، جو ریڈ زون میں جانے کے لیے اوپر۔ تو حالات تو ملک کے جو ہیں وہ سیاسی عدم استحکام والے ہی ہیں، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اگر 2 ہی فورمز ہوتے ہیں تصفیے کے پرامن، ایک عدلیہ اور ایک پارلیمان۔ پارلیمان کے تو آپ نے مینڈیٹ کا ہی جو حال کیا وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ اب عدلیہ جو ہے اگر ریسکیو کر لے اس سسٹم کو، کوئی ایسے بولڈ فیصلے دے دے تو یہ سسٹم ریسکیو ہو سکتا ہے، اور ان پیرامیٹرز میں سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں کام کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر عدلیہ بھی یہاں پر افیکٹو نہ رہی تو پھر جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی، انارکی کی طرف جائیں گے یا اسٹیٹ ریپریشن بہت بڑھ جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اب جیسے اب سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جیسے لاز بن رہے ہیں، ایسے لاز بن سکتے ہیں کہ ریپریشن اور بڑھ جائے، اور زیادہ سختی ہو جائے، تو وہ ایک طرح کی جبر کی جو کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہی میں آنے والے دنوں میں لگتا ہے مجھے کہ ایسا ہوگا۔ ٹھیک، ابھی جو بات ابھی آپ نے عدنان صاحب بات کی ہے، پی جے میر صاحب، یہ انارکی کی بات کی ہے عدنان عادل صاحب نے، اور پھر اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو ڈپریشن بھی ہوگا، مایوسی بڑھے گی، ڈپریشن وہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ ایک مایوسی والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی بڑھے گا، نوجوانوں میں بڑھے گا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہے حالات، پاکستان کے بھی حالات دیکھے ہیں اور آپ نے باہر کے بھی حالات دیکھے ہیں، اور پاکستان اب سے 10 سال 15 سال پہلے کیا تھا، اور آج 10-15 سال بعد پاکستان کیا، اور اب سے ٹھیک 10 سال بعد پاکستان کیا ہوگا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صورتحال نوجوانوں کے لیے کہیں سے کوئی ایسی امید کی کوئی کرن ہے جس سے نوجوان موٹیویشن لے سکیں؟ یہ لیپ ٹاپس وغیرہ اور اس طرح کی اسکیم سے تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موٹیویشن ملے گی تو وہ تو لگتا ہے کہ شاید نہیں ملے گی۔ لوڈرز بھی آ گئے ہیں، جی، موٹر سائیکل لوڈرز بھی بانٹے جا رہے ہیں، ایک امید تو ہے۔ دیکھیں، یہ فواد چودھری دوست ہیں، لیکن ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو کہ ہوا کو دیکھتے ہیں اور
ہوا کے ساتھ چلتے ہیں. تو جب یہی وجہ ہے کہ ہماری سیاست آگے بڑھتی نہیں ہے کیونکہ ہم ہوا کے رخ کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں, نظریات ہمارے کہیں نہیں ہیں. اور پھر ہم نے جتنے بھی یہ لوگ دیکھے ہیں, یہ پیراشوٹسٹ ہیں, ان کو ہم نے دیکھنا ہے. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں, آپ ابھی مولانا صاحب کی الائنس کی بات کرتے ہیں, باقیوں کی اچھے کی صاحب آپ کی الائنس کی بات کرتے ہیں. یہ کیا تھے؟ یہ پی ڈی ایم انہوں نے کیوں بنائی؟ اس لیے بنائی ایک آدمی کے لیے. اب وہ الگ ہو گئے. آج یہ جو فواد بات کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس ہو جائے گا تو یہ ہوگا, کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز ان کی اسٹریٹ پار ہے, آپ کی بھی اسٹریٹ پار ہے. آپ دونوں اکٹھے ہو کے باہر آئیں گے اور آپ کیا کریں گے؟ آپ نیشنل پروٹیسٹ میں آپ ملوث ہو جائیں گے. جی مرزا, کبھی پروٹیسٹ سے حکومتیں گری ہیں؟ نیور, کوئی کبھی نہیں گرتی. یہ اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا, پاکستان میں ایک دفعہ گئی ہے, جب آپ نے ایک آدمی کو, میں کیا دل بھی نہیں کرتا اس کو انگریزی میں بول دیتا ہوں, آپ نے اس کو ڈاگ کہا تو اس نے کہا جاؤ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. 67 میں ایوب خان کو وہ خود چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیوں؟ جب آپ نے ایسے غیر معمولی الفاظ ان کے لیے کیے, غیرت والا آدمی تھا, چھوڑ گیا. تو ہمارے ملک کے اندر آپ جتنی مرضی گالیاں نکال دیں, کوئی نہیں چھوڑتا. وہ سیٹ اس پہ پتہ نہیں کوئی ایروڈائٹ لگی ہوئی ہے یا سپر گلو لگی ہوئی ہے, یہاں نہیں کوئی چھوڑتا سیٹ. سو دا کوشچن از کہ آپ نے اپنے نظریات کبھی بنائے نہیں. ہر ایک کو بہت شوق ہے کہ گورنمنٹ میں آئے, بالکل ضرور آئے, لیکن کام تو کریں. دیکھو نا, ہم جو بڑی بات کر رہے ہیں, ان میں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلانا اس کے ساتھ آ جائے گا, اس کے ساتھ ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ دی آنسر. ہمیں سب کو پتا ہے یہ ایک پر ٹریولرز ہیں, کبھی ادھر ٹریول کریں گے ادھر ہے. مجھے تو ان کا بھی پتا ہے, یہ جو 7 جنوبی پنجاب کے لوگ تھے میرے پاس, ان کے ایفیڈیوٹ سائنڈ پڑے ہوئے ہیں, چودھری شجاعت کو دیے تھے کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے, اس کے بعد ہم کاف میں واپس آ جائیں گے. سب دوڑ گئے تھے. پوچھے شجاعت صاحب سے, جا کے پرویز لائی سے پوچھیں آپ, یہ ٹولے پڑے آپ کو ملیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا مفاد پرست لوگ ہیں, تو جب مفاد پرست لوگ آپ کے نمائندے بنیں گے تو آپ کے مفاد کے لیے سوچیں گے؟ وہ بالکل نہیں سوچیں گے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو میں بار بار ریٹریٹ کر, علی میرٹ کے لوگ ہمارے اندر نہیں ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ, آپ بھی رہے وہاں, الیکشن دیکھو, ہار گیا, ہاتھ میں لایا, آگے چلے گئے. This is what democracy is. ہماری ڈیموکریسی میں ابھی عادل صاحب نے بات کی, واپس جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے ہیں؟ میں تو خدا کے ساتھ میرا دل بھر گیا. I am planning کہ اب یہاں یہ ہوگا. عادل صاحب نے بات کی ہے, ڈیموکریسی کے اندر تنقید, جو قومیں تنقید لینا برداشت نہ کرے نا, وہاں کبھی ڈیموکریسیز نہیں آتی ہیں. وہاں کبھی ایسے قوانین نہیں بنا جاتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی آواز کو بند کر دو گے ٹیمپریری طور پہ. ایونچولی یہ جو کیٹل بوائل ہوتی ہے, یہ برسٹ کر جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے. تو آپ سنو, اپنی بھی سناؤ, اور ایک ڈائیلاگ مینٹین کرو. یہ قانون اور قوانین بنانے سے ملک نہیں چلتے اس طرح. اب وہ ضرور بناؤ جو کہ پیپل فرینڈلی قانون ہے, وہ نہیں کہ جو کہ پیپل کو اوپریس کر قانون بناتے ہو. کسی دنیا میں نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. اٹلی کے اندر آپ دیکھ لو, بڑی ہوتے ہیں, لیکن وہاں کیا سال کے بعد الیکشن کرا دیتے ہیں. بھائی الیکشن ہی کرانے ہیں نا, کرا دو, جو کرنی ہے ٹھیک. تو آپ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے اندر ڈیولپ نہیں کیا ہے. ہم بالکل جمہوریت کے بڑے چیمپئنز بنتے ہیں, بڑے نعرے لگاتے ہیں, لیکن جمہوریت نہیں ہے ہمارے اندر, نہیں ہے. جمہوریت ہوتی نا, علی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, یہ سب کہتے ہیں نا ہم نے قوم کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. وہ 7 گاڑیاں تم لے کے جب چلو گے سیکیورٹی یا پروٹوکول کے لیے, یہ پیسہ آپ نے اور میں نے دینا ہے ٹیکس کے تھرو. مجھے بتا دو, یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ ملینز اینڈ بلینز روپے کے اندر جاتا ہے. یہ پیسہ آپ عوام پہ لگا سکتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. بجلی آپ نے ان کو فری دی ہوئی ہے, یہ جو آپ کے واپڈا والے ہیں یا دوسرے گورنمنٹس کے, کیوں بھائی؟ وی آر پیئنگ فار اٹ, وی آر پیئنگ فار دیٹ. تو دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کا خیال کرتی ہیں. ہم یہاں حکومت کا خیال کر رہے ہیں, ہم ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, ان کی اوور بوروئنگ, اوور سپینڈنگ. اور ابھی تک جو میں بھول گیا ہوں, میں ابھی بتاتا ہوں, کسی نے آئی پی پیز کی انکوائری کی ہے؟ ایک آئی پی پی 5 بلین اس کو دے رہے ہیں, وہ بجلی بھی نہیں بنا رہا. Is anybody doing it? 34 روپے, گور اجاز سے بات کریں, وہ بتائیں گے آپ کو 34 روپے کیپیسٹی ٹیکس آپ ٹھوک رہے ہیں. یار کس کھاتے میں ٹھوک رہے ہو بھائی؟ آئی پی پیز کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو پیسے دینے کے لیے, جا تو عوام کا پیسہ رہا ہے بھائی.
اس کو کون آپ نے گوہر اجاز صاحب کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے سلمان صاحب. ابھی گوہر اجاز صاحب کے پی جے میر صاحب نے کہا ہے, گوہر اجاز صاحب کی یہ ٹویٹ ہے آج کی جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ₹24 پر یونٹ ان الیکٹریسٹی بلز آر کیپیسٹی پیمنٹس چارجز آف آئی پی پیز وچ ول کنٹینیو ٹو انکریز. یعنی کہ ہمارے جو بلز ہیں اس میں ₹24 یہ کیپیسٹی پیمنٹس کے ہیں آئی پی پیز کے, جو کہ بڑھتے رہیں گے. وی آر آل سنکنگ انڈر دیز پریزنٹ ₹2 trillion capacity payment charges of these shut and partially operational IPP. Only way forward to cancel IPP agreements and buy electricity from cheapest sources to give relief to domestic, commercial and industrial consumers of electricity. تو IPPs کا مسئلہ گوہر اجاز صاحب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور گوہر اجاز صاحب نے بھی وہی بات کی جو ابھی پی جے میر صاحب نے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہی ہے کہ جی ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں, وہ ساری آپریشنل بھی نہیں ہیں, اور ہم ان کے یہ معاہدے منسوخ کر سکتے ہیں, پر پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ کوئی کھاتا ہے بیچ میں انڈر دی ٹیبلز کچھ چیزیں مل رہی ہیں, معاملات ہیں, شیئرز ہیں, اپنے لوگ ہیں جن کو نام فرنٹ پہ ہوتا ہے نا, فرنٹ مین تم ہو جاؤ پیچھے سے میں ہو جاؤں گا, کہ وہ ہم کینسل نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ عذاب ہمارے سر پر ہے. آئی پی پی آئی ایم ایف کہتا ہے جی ڈو مور. ابھی آج یہ زراعت اور دیگر اور معاملات میں جو کمرشل کنزیومرز ہیں ان کے لیے فی یونٹ بجلی بڑھائی جا رہی ہے, تو کیسے پھر کوئی چلے گا, کیسے ہماری انڈسٹری چلے گی؟ دیکھیں میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آئی پی پی اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. اگر آپ نے اس آئی پی پی جہانگیر ترین والی آئی پی پی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اور آئی پی پی جہانگیر ترین صاحب کو جو بنانے والے تھے ان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ناکام ہو گیا نا پروجیکٹ. وہ تو آپ نے سنا نہیں, وہ جو ہاشم ڈوگر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کی صدی کا سب سے بڑا ناکام پروجیکٹ تھا اور اس نے کئی سیاسی خاندانوں کو برباد کیا. اس کو چھوڑیں, یہ جو بجلی کے کانٹیکس میں آئی پی پی کی بات ہو رہی ہے, یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے, کیونکہ جس طریقے سے یہ معاہدے ہوئے اور جو حکومتیں اس کھیل کا حصہ بنی اور جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں اور جن لوگوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے, کس نے کیے سر آپ دیکھیے نا, مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کے دور سے شروع ہو جائے, پھر نواز شریف صاحب کی حکومت 94, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, پھر اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی, اس میں جنرل مشرف کی حکومت آئی, اس میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. یہ 5-6 حکومتیں ہیں نا. معاہدہ کوئی نہیں کیا لیکن معاہدہ منسوخ کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کر سکے. اس کو تھوڑا بہت امینڈ کر کے انہوں نے وہاں سے نکالا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی طور پہ تین جو پہلے والی پی ٹی آئی سے پہلے کی حکومتیں یعنی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پھر جنرل مشرف کا دور, یہ ذمہ دار ہے نا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, یعنی آپ اندازہ لگائیے, ہم نے کوئی سمجھ لیا کہ یہ ایسا معاہدہ ہے کہ جس کو اگر ہم نے کینسل کر دیا یا اس کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی بات کی, اس میں ترمیم کرنے کی بات کرتے ہیں, رد و بدل کی بات کرتے ہیں, تو کوئی دنیا تباہ ہو جائے گی. اور بھائی ایک ایسا معاہدہ جو پاکستان کے لوگوں کے مفادات کے برعکس ہے, ایک ایسا معاہدہ جو یہاں کی جسے کہتے ہیں عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو اجیرن کر رہا ہے, اور بجلی کو ایک ایسا نایاب بنا دیا گیا, اس کے ریٹ ایسے بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. فی یونٹ ₹24 جا رہے ہیں. ہر بات تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. تو اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو پوری پارلیمان کا کھیل ہے, یہ جو پوری جمہوریت کا کھیل ہے, یہ جو ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر, پارلیمان کی بالادستی کے نام پر, آئین کی بالادستی کے نام پر, عوامی مفادات کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے ان تمام معاہدوں کو ریوزٹ نہیں کرنا. اور آپ اگر ان معاہدوں کو لائیں نا, ذرا پارلیمنٹ کے اندر لائیں اور ذرا زیر بحث لائیں پارلیمنٹ کے اندر کون کون سے معاہدے کس شکل میں ہوئے, کن لوگوں نے اس پہ دستخط کیا اور کیوں نہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا گیا. یہ عجیب و غریب مذاق ہے کہ سارا بوجھ آپ نے کنزیومر پہ ڈال دیا. پارلیمنٹ میں تو آپ صرف ایک دوسرے کو آ کے تقریریں کر کے جگتے لگا کر چلے جاتے ہیں. بند کر دیں پھر اس کھیل کو. پھر یہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے چلنے والا یہ جو نظام ہے, اگر یہ میننگ فل نہیں ہے تو پھر کیا نکالنا ہے آپ نے اس نظام کے ساتھ, مجھے آپ بتائیے. اس نے کیا آپ کو دینا ہے؟ لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ پارلیمانی نظام, جمہوری نظام ضرور ہے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا پارلیمانی اور جمہوری نظام جو لوگوں کے بنیادی مفادات کو پورا کرے, وہ ہماری ترجیحات. میر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ جو سلمان عابد صاحب نے بات کی ہے نا, 110 نہیں 200% از رائٹ. آپ مجھے بتاؤ 24 دن میں یوکرین سے شپ پاکستان آتا ہے, یہ 8 دن میں پہنچ گیا, اس کی انکوائری کی ہے کسی نے؟ آپ نے تو کسان کی کمر توڑ دی ہے یار. پاکستان کے اندر کسان رو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں 85% ایگریکلچر, اور اوپر سے آپ نے ان پر ٹیکس بھی ٹھوک دیا. مجھے بتاؤ ہم کس کا کام کر رہے ہیں بھائی, کس کا کام کر رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں کہاں کام کر رہے ہیں.
اس کی انکوائری کی ہے؟ اتنا بڑا آپ کے ساتھ پاکستان کے کسانوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے, اس کی گندم بیچاری کی ختم ہو گئی ہے, کوئی انکوائری کوئی نہیں ہے. دیر از نو انکوائری. پی جے میر صاحب وہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہمارا یہی کسان, ہم نے جو مرضی کر لو, اس کو مارو پیٹو دباؤ جو مرضی کر دو, اس کو کرچی کرچی کر کے رکھ دو, یہ اگلے سال بھی اسی طرح سے فصل لگائے گا. اسی طرح سے ایک غریب آدمی کو کہو بھائی 24 روپے جا رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ میں, جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو, وہ پھر بھی بجلی استعمال کرے گا اور بجلی کا بل دے گا. آٹا مہنگا ہو جائے گا, آٹا پھر بھی لے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری ایک وہ مرحوم آیت اللہ دورانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہوا کرتے تھے بلوچستان سے, انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک بات کہی اور بڑی انہوں نے دلچسپ وہ بات تھی, اور تھی تو ایک ایسے معاملے کو لے کے جس پر افسوس ہوتا ہے, لیکن انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے ملک میں جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا تھا نا تو ہم سب بڑے پریشان ہوتے تھے اور ہم بڑا دکھ کرتے تھے, افسوس ہوتا تھا ہمیں. اب صرف کیا ہوتا ہے کہ جی کہیں دہشت گردی کا کہیں پہ کوئی دھماکہ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو جائے, تو ہم صرف یہ پوچھتے ہیں ہاں جی کتنے لوگ شہید ہوئے, مطلب یہ جسٹ کاؤنٹنگ دا نمبرز ناؤ. یہی حالات ہیں, یہی سوسائٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی رائٹ. اس کو لیکن کوشچن از, یہ میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, مجھے بتاؤ یہ سلوشن کون دے گا؟ سلمان سے پوچھیں, آدم صاحب سے پوچھیں, کون سلوشن دے گا؟ ہم سارے بیٹھ کے ٹی وی پہ تو کہہ تو دیتے ہیں, بٹ ڈز اینی باڈی ٹیک اینی نوٹس؟ از اینی باڈی کیئرنگ فار دا کنٹری؟ مجھے بتا دو یار, کون کیئر کرے گا؟ لوگ مر گئے. عدنان صاحب کلوزنگ کامنٹ. کس نے رولنگ کلاس ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہے, وہ اس کے تو مفادات ہی ایسے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو نہیں بدلے گی, نہ وہ نوٹس لے گی, نہ اس میں تبدیلیاں لائے گی. اب یہ تو پاکستان کے جو باشعور طبقہ ہے, عوام ہے, انہوں نے تو ایک پرامن طریقے سے سسٹم کو بدلنے کی کوشش کی 8 فروری کو. انہوں نے تو بالکل ان نون لوگوں کو ووٹ ڈالے, بالکل ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا, مگر آپ نے ان کا رزلٹ ہی بدل دیا. وہ کیا کریں؟ ہاں اب ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئیں, وہ یہاں کا مزاج نہیں ہے, وہ پاکستان کے لوگ نہیں کریں گے. اور اسی لیے جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے وہ پرپیچویٹ کر رہی ہے, اس کا رول جاری رہتا ہے, کیونکہ عوام کی جو ریزسٹنس ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ اس کلاس کو مجبور کرے کہ وہ اپنی پالیسیز بدلے یا اس کلاس میں تبدیل. یہ جو پوری رولنگ کلاس ہے یہ اتنی ڈیکیڈنٹ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہونے کی امید نظر نہیں آتی. اب دیکھیں ساہیوال کا کول پلانٹ $2 ارب میں لگا, $1.9 بلین کا لگا, پھر ساتھ وہ پٹری ریل کی بچھائی گئی اس کے لیے, کوئلہ لے جانے کے لیے, اس کو لنک کرنے کے لیے مین لائن سے. زمین وہاں کی جو ایک ایگریکلچر کا بہت بڑا فارم تھا وہ اس کو دی گئی. اب $2 ارب کا پروجیکٹ لگایا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درآمدی کوئلے سے لگایا, ہمارے پاس زر مبادلہ ہی نہیں ہے کوئلہ منگانے کے لیے, تو اب اس کو لوکل کوئلے پہ تبدیل کرنے کے لیے مزید اربوں روپے خرچ ہوں. تو آپ بتائیں کہ 400-500 ارب روپے اس غریب قوم کا جو بہت بھاری سود پہ آپ نے لیا ہوا ہے, سرمایہ کاری کے نام پہ, لیکن وہ ہے سود ہی سمجھیں آپ اس کو, بہت ہائی ریٹ آف پروفٹ آپ کو دینا پڑتا ہے. اس کی اتنی مہنگی بجلی ایک تو آپ خرید رہے ہیں, پھر ابھی تو آپ نے لگایا تھا 2017 میں وہ شروع ہوا تھا, اور وہ پلانٹ جو ہے اب آپ اس کو تبدیل کر رہے ہیں لوکل. آپ نے اس وقت کیوں نہیں لوکل مشین ایسا پلانٹ لگایا جو لوکل کوئلے پہ چل سکے؟ اب جب لگا رہے ہیں تو اس وقت بھی لگا سکتے تھے, اس میں بھی کمائیں گے, اس میں بھی کمائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے وہ ایسی ہے جس سے مجھے تو کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, اور جتنا آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ اپنا جبر اتنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں. عدنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. پی جے میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سلمان عابد صاحب تھوڑا سا مسکرا لیا کریں, خوش رہا کریں, اتنے پریشان آپ اچھے نہیں لگتے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. کیا کریں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسکرایا بھی کریں. کبھی زمانہ طالب علم میں وہ پڑھتے رہتے نا, اکانومی تو ہوتی تھی کہ بڑا خشک سبجیکٹ ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ یہی خشک اور خشکی جو ہے وہ آگے بھی زندگی میں جاری رہے گی. دیجیے اجازت جی, اللہ نگہبان.